الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی علیہ السلام نے معراج کی رات جن گناہگاروں کو دیکھا تھا کہ ان کو سزا دی جا رہی تھی، ان گناہگاروں میں سے ایک یتیم کا مال کھانے والا بھی تھا. نبی علیہ السلام کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ٹیڑھے میڑھے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے منہ پھاڑ پھاڑ کے ان کے منہوں میں پتھر ٹھونس رہے ہیں، اور وہ پتھر
ان کے دبر سے، ان کے پخانے والی جگہ سے نکل جاتے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا ناحق مال کھایا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آگ کے پتھر ان کے منہوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ ہے۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیا کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کہ لوگ یہ جرم بھی کرتے ہیں لیکن انہیں پرواہ تک نہیں کہ ہم کتنے بڑے جرم میں مبتلا ہیں۔ یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے اس لیے کہ وہ یتیم بیچارے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اس کی خبر نہیں لے سکتے اور یہ بے دھڑک ہو کر ان کا مال کھاتے ہیں۔ چچا ہے یا تایا ہے، جو بھی جس کے پاس کسی بھی یتیم کی کفالت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس جرم کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے اور پارہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 10 ہے۔ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم طریقے سے، ناحق طریقے سے، ظالم بن کر، انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وہ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ یعنی یہی مال قیامت کے دن آگ کی صورت میں پیش آئے گا۔ یہی مال قیامت کے دن کیا بن جائے گا؟ آگ بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ مریں گے، مرنے کے بعد اس جرم کی وجہ سے فرمایا جہنم میں اللہ تعالیٰ انہیں داخل کریں۔ ایک روایت میں قیامت کے دن رحمت کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن ایک قوم قبروں سے اٹھے گی اور ان کے منہوں پر آگ ہوگی۔ منہوں پر کیا ہوگی؟ قیامت کے دن قبروں سے اٹھے گی، فرمایا منہوں پر آگ ہوگی۔ سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کن کے منہوں پر آگ ہوگی، یہ کون لوگ ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرما دی. یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 10، یہی آیت اللہ کے نبی نے تلاوت فرما دی. فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے ناحق طریقے سے، ایسے لوگوں کے منہوں پر آگ ہوگی. اور آخری پارے کے اندر 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے سورۃ الماعون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، فرمایا یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے. یتیم کو کیا کرتا ہے؟ یتیم کو فرمایا کہ اس سے نفرت کرتا ہے. اور قرآن نے بات سمجھا دی کہ جو انسان یتیم کا خیال نہیں رکھتا، یتیم سے محبت نہیں کرتا، جو انسان یتیم کو دور پھینکتا ہے، دھکے مارتا ہے، وہ عملاً یا اعتقاداً قیامت کا انکار کرتا ہے، دین کا انکار کرتا ہے. وہ دین کو جھٹلانے والا ہے جس نے یتیم کو دھتکارا، یتیم کو دھکے مارے. اور سورۃ الضحیٰ ہے اسی پارے کی، اور رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. میرے پیغمبر آپ یتیم تھے، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا کر دیا. فرمایا جس وقت آپ پیدا ہوئے تو آپ کے سر پر آپ کے باپ کا سایہ نہیں تھا. آپ کی پیدائش سے پہلے ہی نبی علیہ السلام کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر کچھ مہینے گزرنے کے بعد والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو اپنے دادا کی کفالت میں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. پھر چچا کی کفالت. آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا، نبیوں کا سردار بنا دیا، ہم نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا، مقام محمود کا دولہا بنا دیا. آپ یتیم تھے. فرمایا اس لیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی یتیم سامنے آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں، دبانا نہیں. فرمایا اس پر روب نہیں ڈالنا بلکہ اس کا خیال رکھنا ہے. یتیم فرمایا اس کی کفالت کرنی ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے. اور سورۃ الانعام ہے اور پارہ نمبر 8 ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 ہے، جس کے اندر رب العالمین نے 10 احکام بیان فرمائے ہیں. کتنے احکام؟ 10 احکام بیان کیے ہیں.
فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، میرے پیغمبر انہیں کہیے تعالوا، آ جاؤ، تعالوا آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم، میں تم پر تلاوت کرتا ہوں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے اس آیت میں، اور یہ معمولی آیت نہیں ہے۔ میں اس کے آیت کے حوالے سے میں اس کے بعد عرض کرتا ہوں، پہلے آیت سنیں۔ فرمایا 10 چیزوں کا ذکر کیا، 10 حرام کردہ چیزیں جو تم پر حرام۔ پہلے نمبر پر فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، ان کی نافرمانی حرام ہے، ان کی نافرمانی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، رزق کے ڈر کی وجہ سے، املاق کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ رزق کے ڈر کی وجہ سے کہ اولاد ہو گئی تو کھائے گی کہاں سے، اس لیے اس بچے کو وہ حمل ٹھہرا، ماں کے رحم میں حمل موجود ہے، دوائیاں دے کے ضائع کروا دیا۔ کیوں؟ کہ یہ آ گیا تو کھائے گا کہاں سے، مہنگائی کا دور ہے۔ فرمایا اس نظریے سے، اس نیت سے کہ وہ کھائے گا کہاں سے، اس اولاد کو، اس بچے کو قتل کرنا حرام ہے، اس کو ضائع کروانا حرام ہے۔ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، اس لیے کہ تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، جو آئے گا اسے بھی رزق دینے والا۔ فرمایا اس کی رزق کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اس کی رزق کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ تمہیں بھی ہم نے اب تک پالا ہے، اسے بھی ہم پالیں گے۔ اور فرمایا جو روح آ رہی ہے اسے آنے دو، اسے روکو نہیں۔ بعض لوگ دوائیاں کھا کھا کے بھی، کوشش کر کر کے بھی، اس کے باوجود وہ ناکام رہتے ہیں، پھر بھی وہ بچہ جو اللہ نے روح بھیجنی ہے وہ پیدا ہو کر رہتا ہے۔ تو ایسی چیز فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی سے بچنا ہے، بے حیائی میں آنا حرام ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ چھپ کر بندہ بے حیائی کرے یا ظاہراً کرے، فرمایا حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا جس جان کو اللہ نے قتل کرنے سے منع کیا ہے اسے قتل کرنا حرام ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، فرمایا یہ تمہیں تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم عقل استعمال کرو، سوچو سمجھو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کا مال نہیں کھانا، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا حرام ہے۔ تو فرمایا یتیم کا مال کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، یہ جرم ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جو کہ آج کا موضوع ہے۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، پھر اس کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، فرمایا ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا پورا کر کے دیا کرو، اس کے اندر کمی کرنا حرام ہے۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا،
یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے۔ یہ جو اللہ نے حکم دیے ہیں نا، ان سے بچنا ہے، ان کی حرمت کا خیال رکھنا کوئی مشکل ہماری طاقت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ چیزیں حرام ہے تو حرام ہے، بس اب ان کے قریب نہیں جانا۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بھی تم کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کہو۔ فَاعْدِلُوا، فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو سامنے۔ ایک طرف قریبی رشتہ دار آ گیا ہے اور دوسری طرف کوئی پرایا ہے، وہ رشتہ دار نہیں ہے۔ اب دونوں کے درمیان جناب حاجی صاحب کو کہہ دیا گیا فیصلہ کرو، دونوں کے درمیان کیا کرو؟ فیصلہ کرو۔ اب فرمایا کہ اپنی اس رشتہ دار کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ زبان سے انصاف نکلنا چاہیے۔ اگر یہ طبقہ، یہ پارٹی جو رشتہ دار نہیں ہے وہ حق پر ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، فرمایا نہ حق فیصلے کو اللہ نے حرام کیا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فرمایا یہ اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا یہی صراط مستقیم ہے۔ نماز کے اندر آدمی کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، باوضو ہو کر بڑے اہتمام کے ساتھ آیا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، بالکل جو ہے وہ خشوع کے ساتھ کھڑا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا ہے، اور پھر نماز شروع کرتا ہے، کہتا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مانگ رہا ہے اپنے رب سے تعریفیں کرنے کے بعد، الہ العالمین میرا رب بھی تو، رحمان بھی تو، رحیم بھی تو، جزا کے دن کا مالک بھی تو، میں تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، تیری ہی عبادت کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، بس مجھے سیدھا رستہ دکھا دے۔ کیا دکھا دے؟ صراط مستقیم دکھا دے۔ یہ 10 احکام اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی صراط مستقیم ہے، چل پڑ اس کے پیچھے۔ فرمایا یہ جو 10 حکم میں نے ذکر کیے ہیں، 10 باتیں میں نے بیان کی ہیں کہ یہ تم پر حرام ہیں، فرمایا کہ ان سے بچنا تیرا کام ہے تو صراط مستقیم پر ہے۔ انسان نماز میں بار بار مانگتا رہتا ہے صراط مستقیم صراط مستقیم، لیکن ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا، شرک سے نہیں بچ رہا، یتیموں کا مال کھانے سے نہیں بچ رہا، بے حیائی سے نہیں بچ رہا۔ ابھی رات کو جو شرنائیاں پٹاخے یہ کرتے رہے، یہ بھی تو بے حیائی ہے نا، یہود و نصارہ والا عمل ہے۔ شب رات جو مناتے رہیں، جس کا دین میں تصور ہی نہیں، جس کا شریعت میں تصور ہی نہیں، ثابت ہی نہیں شریعت سے، جتنی روایتیں ہیں ساری جھوٹی ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ نے سورۃ لقمان میں ذکر کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس لیلہ مبارکہ سے مراد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا ہے، اور قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن کا نزول رمضان میں شروع ہوا ہے، شعبان میں شروع نہیں ہوا۔ اور وہ رات کہاں موجود ہے؟ شعبان میں موجود ہے، آخری عشرے میں موجود ہے۔ وہ ہے کون سی؟ اس کا علم نبی کے پاس بھی نہیں تھا، اللہ نے بتایا تھا لیکن پھر بلا دیا۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے نا، کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا اس کو محنت کر کے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آخری جو عشرہ ہے اس میں طاق راتے ہیں 21، 23، 25، 27، 29،
ان میں سے کوئی ایک رات ہے، تلاش کرو، محنت کرو۔ تو یہ جو 15 شعبان کی رات ہے یہ عام راتوں کی طرح ہے، جس طرح کہ پچھلی راتیں تھیں اسی طرح 15 شعبان ہے۔ ہمارے استاذی مکرم مفتی محمد خان جاجروی صاحب حافظہ اللہ تعالی، رحیم یار خان والے، ان سے ہم نے مسئلہ پوچھا سبق کے دوران اسی 15 شعبان کی رات کے حوالے سے، تو بڑی آسن انداز سے انہوں نے اس کی تردید کی اور باقاعدہ بڑے بڑے علماء کے حوالے دے کر کہ اس پر جو روایتیں ہیں وہ ساری غیر مستند ہیں، کوئی سچی روایت نہیں ہے، ساری جھوٹی۔ اور پھر فرمایا کہ اس 15 شعبان کی رات کے بعد اگلی جو 15 تاریخ ہوتی ہے لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس نیت سے اگر روزہ رکھا ہو تو اسے توڑ دینا چاہیے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ روزہ ویسے کوئی نفلی روزہ رکھنا ہے تو رکھو معمول کے مطابق جو رکھ رہے ہو، اس شعبان کی جو رات کی نیت سے بھئی اللہ نے اس کو بڑا فضیلت والا بنایا ہے، بڑی جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے روزے کی، تو اس نیت سے روزہ رکھنا فرمایا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بھی بے حیائی ہے نا، شرلیاں پٹاخے جناب شیطان کی پیروی ہے نا، اس کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ تو فرمایا ان حکموں پر عمل کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، فرمایا یہی صراط مستقیم ہے، انصاف کے ساتھ بولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، فرمایا یہی صراط مستقیم ہے جو نماز کے اندر مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بہرحال فرمایا یتیم کا مال کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ اب سنیے اس آیت کی تھوڑی سی اہمیت بھی میں عرض کروں کہ یہ کتنی اہم آیت ہے، یہ معمولی آیت نہیں ہے، قرآن کی بڑی عظیم آیت ہے اور بڑی اہم آیت ہے، چنانچہ اللہ نے اس کے اندر پورے احکام ذکر کر دیے اسلام۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیوں کے عالم تھے، جس وقت یہودی تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تورات شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے، تو بسم اللہ کے بعد سب سے پہلی آیت یہی وہاں پر ذکر کی گئی ہے، تورات میں بھی یہی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ پر تورات نازل کی تو فرمایا یہی آیت سب سے ابتداءً اللہ نے نقل فرمائی، اس کی وحی فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے کہے کہ میں نبی علیہ السلام کا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے وصیت کیا لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی کا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہے یہی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 پڑھ لے، یہی اللہ کے نبی کی وصیت میں لکھا تھا۔ تو بہت جو ہے وہ عظمت والی قرآن کی ایک اہم ترین آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، بچنا ہے، حرام ہے اس کا مال کھانا۔ اسی طرح سورۃ نساء ہے اور پارہ نمبر 4 ہے، اس کی آیتیں ہیں، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فرمایا ڈرے وہ شخص اور وہ لوگ کہ جن کے پاس یتیموں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے پیچھے اپنی کمزور اولاد چھوڑ کے چلے جائیں، فرمایا جو یتیموں کے کفیل ہیں، کفالت کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات رہے، ڈریں کہ اگر خدا نخواستہ وہ خود فوت ہو جائیں اور ان کے پیچھے ان کی کمزور اولاد ہو، چھوٹی اولاد ہو، خافوا علیہم، فرمایا ان کے حق میں ڈرو کہ اگر تم آج یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرو گے تو کل تمہاری اولاد یتیم ہو گئی تو ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا برتاؤ۔ فرمایا ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ اگر کل تمہاری اولاد یتیم ہو جائے تو ان کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہتے رہو،
اور اسی طرح اس سورۃ نساء کی آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا تذکرہ کیا، فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کو ان کے مال دے دو اور خبیث کو پاکیزہ کے ساتھ نہ ملاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ آپ کا بھی ریوڑ تھا، آپ کا بھائی فوت ہو گیا، اس کا بھی بکریوں کا ریوڑ تھا، اور اب بیچارہ وہ فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے بچے ہیں جو یتیم ہو گئے، آپ کی کفالت میں آ گئے۔ اب آپ کیا کرتے ہو کہ اس کا جو ریوڑ ہے وہ اچھی بکریاں ہیں، صحت مند ہیں، آپ کی بکریاں لاغر ہیں، تو اس کی بکری اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ لو اور اپنی لاغر بکری اس کے ریوڑ میں شامل کر دو۔ فرمایا یہ کام بھی نہیں کرنا۔ یتیموں کے مال کے اندر فرمایا خبیث کو پاکیزہ کے بدلے میں تبدیل بھی نہیں کرنا، انصاف کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی کفالت کرو، ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ۔ اب سنیے احادیث کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرج مال الضعیفین، میں 2 کمزوروں کے بارے میں تمہیں بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، المرأۃ والیتیم، فرمایا ایک عورت اور دوسرا یتیم۔ فرمایا ان دونوں کے معاملے میں احتیاط برتا کرو، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں، کہیں ان کی کمزوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لو، تم ان کے ساتھ فرمایا ظلم نہ کر لو۔ رحمت کائنات نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی یتیم کو مارتا ہے، اب کئی ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کی کفالت میں یتیم بچے ہیں، تو ان کے لیے سنیے، فرمایا جب کوئی یتیم کو مارتا ہے تو وہ یتیم درد کی وجہ سے رونے لگتا ہے، فرمایا اس کے رونے کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے۔ یتیم کے رونے کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے۔ وہ معصوم جب روتا ہے، رب العالمین پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ اب اللہ کو تو پتہ ہے نا، وہ تو عالم الغیب ذات ہے نا، اس کو تو پتہ ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی گواہی لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ فرشتے کہنے لگے ہمیں نہیں پتا کیوں رو رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جو یتیم کا خیال رکھے گا میری رضا کے لیے اسے خوش کرے گا، قیامت کے دن میں اللہ اس بندے کو بھی خوش کر دوں گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا جو یتیم کا خیال رکھتا ہے، اسے خوش کرتا ہے، اسے رونے نہیں دیتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے خوش فرمائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے کفالت میں ایک یتیم بچہ ہے، کیا میں اسے مار سکتا ہوں؟ اس کی تربیت کے لیے اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو میں اسے سبق سکھلانے کے لیے اسے مار سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، صرف اور صرف اس کی تربیت کا خیال رکھتے ہوئے تم اسے تھوڑی بہت سزا دے سکتے ہو جتنی کہ اپنی اولاد کو دے گے، جتنا تم اپنی اولاد کو مار سکتے ہو، فرمایا اتنا ہی اس کو، یعنی اس سے بھی محبت کرنی ہے جیسے تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی پرایا ہے کسی اور کا ہے تو اسے مارنے لگ جاؤ، اور اپنی اولاد سے محبت کرو، فرمایا اسے بھی اپنا بیٹا سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اس پر تمہیں ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ رحمت کائنات نے فرمایا من قبض یتیما من بین مسلمین الی طعامہ و شرابہ، جو بندہ مسلمانوں میں سے کسی یتیم کا خیال رکھتا ہے اسے لے آتا ہے، اپنے کھانے میں شریک کرتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے، اس کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، رب العالمین کے محبوب نے فرمایا ادخلہ الجنت البتہ، اللہ اسے یقینی طور پر جنت میں داخل کریں گے۔
فرمایا اللہ اسے یقینی طور پر جنت میں داخل فرمائیں گے، الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، ہاں فرمایا اس کے ذمے میں ایسا کوئی گناہ نہ ہو کہ جس کی بخشش نہیں ہے، یعنی شرک، فرمایا یہ اس کے ذمے میں نہ ہو صرف، تو ایسا بندہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، اسے کھانا پلاتا ہے، کھانا کھلا کر، پانی پلا کر، اس کے کپڑے سپڑے سارا اس کا خیال رکھتا ہے، فرمایا ایسے بندے کو اللہ یقینی طور پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو کتنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ ساتھی آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، آج کل مسجد کا جو ہے وہ تعمیراتی کام چل رہا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی تعاون کیا کریں۔ ہاں جی، بڑی جو ہے وہ خوشخبری ہے جی، آج ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں نا، کوئی یتیم بچہ اس کی کفالت کرنی پڑ جائے ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کتنی خوشخبری سنائی ہے اور بشارتیں دی ہیں ایسے لوگوں کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے، اسے پالتا ہے، اسے بڑا کرتا ہے، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا انسان قیامت کے دن فرمایا اتنے قریب ہوں گے جس طرح کہ یہ دو انگلیاں جو ہے وہ آپس میں قریب ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں، فرمایا اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا انسان اور میں قیامت کے دن آپس میں قریب ہوں۔ تو اللہ کے نبی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کا قرب مل جائے؟ ہر انسان چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا۔ اور رحمت کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ گھر بڑا محبوب ہے کہ جس گھر کے اندر ایک یتیم عزت سے رہتا ہے، یتیم بچہ عزت سے رہتا ہے، اللہ کو وہ گھر بڑا محبوب ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے وہ گھر بہترین گھر ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور فرمایا وہ گھروں میں سے وہ گھر بدترین گھر ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنی اسلام کے اندر یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، اس کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کرنے والے کے لیے وعیدات ہیں، اس کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ اور ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرا دل سخت ہے، اور اپنے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دل کی نرمی کے لیے جو وظیفہ بتایا نا، جو نسخہ بتایا، جو عمل بتایا، وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ یتیم پر رحمت کر، یتیم کے لیے رحیم بن جا اور شفیق بن جا، اس پر شفقت پر کر جو ہے، اور اسی طرح یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور اسے کھانا کھلا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرا دل نرم فرما دیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو قیامت جو سفر معراج کے اندر اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو سزا میں مبتلا دیکھا تھا، کون سی سزا؟ کہ ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالے جا رہے ہیں اور فوراً وہ مقد کے راستے سے نکل گئے، دبر کے راستے سے نکلتے جا رہے ہیں، اور ان کی حالت اونٹ کی طرح ہے، ٹیڑھے میڑھے۔ اللہ کے نبی کے پوچھنے پر کیا بتایا گیا؟ کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا ناحق مال کھایا کرتے تھے، اس لیے آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔